ویلکم بیک نیوز ایٹ 11 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کریں گے. جی تو علی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کیا یہ وہی امریکہ ہے جس نے سازش کر کے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی تھی، اب وہی لابنگ کر کے حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کھلا اعتراض نہیں؟ ہاں جی، پی ٹی آئی کے لیڈران کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل تو یہ واویلا کر رہے تھے کہ یہ رجیم چینج کر دی گئی، ہمیں ہٹا دیا گیا، اس کے لیے بہت اتنی بڑی سردردی ہوئی، اتنی جگہ انہوں نے پراپوگنڈا کیا کہ ہمارے پیچھے جو امریکن حکومت تھی انہوں نے رجیم چینج کر کے ہمیں اقتدار سے باہر کیا. آج وہی پی ٹی آئی ہے کہ جو باہر لابینگ کر رہی ہے. اب یہ وہ بات بھول گئے ہیں کہ ہمیں کس نے ہٹایا تھا، اور وہیں سے لابینگ کر کے آج انہوں نے 60 سے زائد جو ایوان نمائندگان ہیں ان کے قانون ساز ہیں ان سے انہوں نے خط لکھوایا ہے. ان کی ایک کوشش کی ہے، انہوں نے لابینگ کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کل کے جو ان کے دشمن تھے بقول ان کے کہ جنہوں نے ان کو اقتدار سے ہٹایا. دیکھیں دونوں طرف سے ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہمارے جو حکمران رہتے ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر تو انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن جب وہ کسی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں پھر وہ ایسے ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، کہاں پہ ہمیں اپنی قومی وقار کو مد نظر رکھنا ہے، کسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے. وہ ہر طرف ہاتھ پیر مارتے ہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کل ہمارے کون دشمن تھا، کون ہمارا دوست تھا، ہر چیز بلا کے وہ صرف ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بھی دوبارہ اقتدار حاصل کریں. اسی طرح یہ پی ٹی آئی بھی یہ بھول گیا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، پھر اسی کی جولی میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے لابینگ شروع کر دی، وہاں سے انہوں نے اس طرح معاملات. دیکھیں جب آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے دیں گے تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ اپنی بھی چیزیں، اپنی بھی خواہشات پوری کرے گا، اپنے بھی وہ وہاں پہ پالیسیاں چلائے گا. تو جب ہمارے خود سیاسی پارٹیاں جو سیاسی لوگ ہیں یہ دوسروں کو مداخلت کی اس کے اندر گنجائش دیتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں. آج پی ٹی آئی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کو سوچنا چاہیے، اور تمام حکمرانوں کو، تمام سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہماری اپنی پولیٹکس ہے، ہمارے اپنے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ہمارے اپنے اقتصادی معاملات ہیں، ہماری اپنی ایک جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہم نے اپنے حساب سے سوچنا ہے. جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے قومی وقار کو مد نظر رکھ کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ملک کے اندر سیاست کریں، اپنی پوری کوشش کریں، اپنے سیاسی ایجنڈے کو سامنے لے کے آئیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، سب کسی سے پوچھ لو بھائی آپ نے کیوں سیاست کرنی ہے، بس ٹھیک ہے ہم نے اقتدار میں آنا ہے، کسی کا کوئی منشور نہیں ہے، کوئی یہاں پہ ایجنڈا نہیں ہے، کوئی یہاں پہ روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے کیوں آنا ہے. عوام بھی اس چیز کی عادی ہو گئی ہے، نہ عوام کے اندر اتنا شعور ہے. کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑا جی سیاسی شعور دے دیا. بھائی کیا سیاسی شعور دے دیا؟ کہ آپ نے ایک بندے کے پیچھے ہی پاگل ہو جانا ہے؟ پی ٹی آئی تو اگر کوئی شعور دیتی تو یہ دیتی کہ سیاسی جماعت کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اس کی معیشت کیسے بہتر کرنی ہے، اس کے اندر ناخواندگی کے مسائل ہیں وہ کیسے درست کرنے ہیں، اس کے اندر صحت عامہ کے مسائل ہیں وہ کیسے درست کرنے ہیں، یا اس کے بیرونی دنیا کے ساتھ جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے انرجی ریسورسز کو کیسے بحال کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. کوئی تو ایجنڈا نہیں دیتا ہمیں. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو مدہوش ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب وہ کسی طریقے سے اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اقتدار کی جو کرسی ہے دوبارہ کیسے حاصل کرنی ہے. تو یہ دونوں طرف سے اچھی بات نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری سیاسی پارٹیوں کو، ہمارے لیڈران کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کے اندر ہی رہ کے ہم اپنے مسائل کا خود حل نکالیں، نہ کہ بیرونی قوتوں کو، وہ آپ کے سجن ہیں، دشمن ہیں، وہ آپ پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، نہ کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ، ویسٹڈ انٹرسٹ میں دیکھیں کہ کوئی کس وقت ہمارے لیے وہ سود مند ہے اور کس وقت نقصان دہ ہے. ہمیں پاکستان کے حساب سے سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے حساب سے سوچنا چاہیے، اپنے ریاست کے حساب سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سی موضوع چیز ہے اور کون سی موضوع ہے. یہ تو ایک انتہائی ناموضوع بات ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے آپ
لابینگ کرتے ہیں, وہاں سے لابینگ کرا کے پھر آپ اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت لمحہ فکری ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے کہ کل تو یہ واویلا کرتے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اتنی بڑی سازش ہوئی ہے, ہمیں ریجیم چینج کی وجہ سے نکالا گیا ہے, اسی ملک کے آپ جولی میں جا کے پھر بیٹھے ہیں, پھر وہاں سے خط لکھا رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے سیاست کریں اور اپنی قومی وقار کو مد نظر رکھیں. فضل حسین صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا موقف ہے, کیا کہیں گے آپ؟ علوی صاحب نے بڑا زبردست اس کے اوپر تجزیہ دیا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو ساتھی ہیں عاصمہ صاحبہ, علوی صاحب, یہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو منوا کے رہتے ہیں کسی سے بھی. تو اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا, جیسا کہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت امریکہ کی طرف سے سازش کر کے توڑوائی گئی تھی, تو یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے, پورے پاکستان کا موقف یہ نہیں ہے. تو باقی وہاں پہ 60 کانگریس مین انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے یا مطالبہ کیا ہے, خط لکھا ہے. یہ میرا خیال 300 یا 400 سے بھی زیادہ ہیں وہاں کے کانگریس مین. اس سے پہلے واسٹ میجارٹی کی طرف سے ایسی ہی قرارداد پیش کی گئی تھی, ایسا ہی لیٹر لکھا گیا تھا, لیکن وہاں پہ حکومت الگ ہے, یہ کانگریس مین یہ الگ ہیں. امریکہ کی حکومت کی طرف سے بالکل بھی اس طرف نہیں آیا جا رہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, ان کو انصاف دیا جائے. امریکہ کی حکومت, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اڑوانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے, عمران خان کو گھر بھجوانے میں. تو امریکی حکومت ایک سائڈ پہ ہے, ان کے کچھ کانگریس مین وہ ایسے مطالبات کرتے رہتے ہیں. تو باقی امریکہ کے حوالے سے جیسا یہ کہا جا رہا ہے, پہلے بھی جب واسٹ میجارٹی کی طرف سے قرارداد آئی تھی عمران خان کے حق میں, تو ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے اس پر شدید تنقید کی گئی تھی, مذمت کی گئی تھی. تو آج بھی ایسی ہی مذمت کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے پاکستانیوں, کیسے حملہ ہے؟ جب آپ کسی سے لے کے کھاتے ہیں اس کے پھر گن تو آپ کو گانے ہی پڑیں گے. یہ کس نے کہا تھا کہ پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے, امریکہ کے پاس ہمیں جانا ہی جانا ہے, امریکہ کے کہنے پر ہم نے اس طرح کرنا ہی کرنا ہے. جب آپ سارا کچھ ایسا کہیں گے, کریں گے, وینٹیلیٹر سے اترنے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھیں گے, اس سے پیسے لیں گے, مانگیں گے, امداد لیں گے, سارا کچھ ہوگا, اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بنائیں گے. تو آئی ایم ایف سے قرض کے لیے بھی امریکہ کی آپ سفارش کروائیں گے, تو پھر کیسے کہیں گے کہ یہ ہماری خود مختاری میں حملہ؟ تو باقی تحریک انصاف کی طرف سے اس چیز کو یہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. مقدمات عمران خان کے خلاف کتنے بنے, بشرا بیگم کے خلاف کتنے بنے, سزائیں ہو گئی, لیکن وہ سزائیں ہوتے ہوتے کہیں ختم ہو رہی ہیں, کہیں کم ہو رہی ہیں. تو شاید پی ٹی آئی یہ دنیا کو باور کروانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ واقعی زیادتی ہو رہی ہے. تو جب دنیا کو آپ باور کروا دیں گے, یہ تو حکومت کی, یہ تو ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ کاؤنٹر اس کا لے کے آتی, کہتی کہ نہیں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہی انصاف ہے. لیکن دوسری سائیڈ وہ تھوڑا جیت گئی, انہوں نے باور کروا دیا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو چیز دنیا کے سامنے آئے گی, دنیا کا ایکشن, ری ایکشن, رد عمل اسی کے مطابق ہونا ہے. اور جو امریکہ کے اندر سے ایسا رد عمل جیسے 2024 کے انتخابات 8 فروری والے, اس کے اوپر بھی امریکہ کی طرف سے, برطانیہ کی طرف سے, یورپی یونین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انتخابات درست نہیں ہوئے. تو اسی طریقے سے امریکی کانگریس مین کے سامنے جو صورتحال آئی ہے لابے کے ذریعے ہے, یا انہوں نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کیا ہے, تحقیق کی ہے, اس کے مطابق یہی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایسا خط لکھ دیا ہے. اچھا علی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنانے کا فیصلہ پہلے ہی ہو گیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میچ جو ہے پہلے سے ہی فکس تھا؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہ جی ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن رہے. دیکھیں, یہ عوام میں تو شکوک و شبہات تھے, ہم بھی پچھلے 2-3 دنوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ عوامی سطح پر یہ جو 26 آئینی ترمیم آئی ہے, اس کے نتیجے میں جو جسٹس صاحب بنائے گئے ہیں, یہ سارا جو معاملہ ہے یہ شکوک و شبہات پہ مبنی ہے. اور ایسے حالات میں بلاول کا یہ بیان دے دینا کہ جی مجھے پہلے ہی پتا تھا, تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ میچ فکس تھا. آلریڈی جو اس حوالے سے عوام میں اور باقی ہر جگہ کے
اوپر ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے تو اس میں تو بلاول بھٹو نے ایک تصدیقی بیان ہی داغ دیا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے. تو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے دینا, اور اگر حقیقتاً یہ اس کو پتہ ہی تھا تو پھر تو یہ ایک یعنی اعلیٰ جوڈیشری کے حوالے سے اتنا بڑی جو ترمیم کی گئی, پھر اتنی بڑی تبدیلی واقع ہوئی کہ آپ نے ایک سینئر ترین جج کو آپ نے اس کی سینیئرٹی کو ختم کر کے تیسرے جگہ پہ بیٹھے ایک جسٹس صاحب کو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا. تو عوامی سطح پہ اور سوچنے سمجھنے والے جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر, ان کے لیے تو یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کے لوگ انڈیویجول لیول پہ یہ فیصلے کریں گے یا سیاسی طور پہ یہ فیصلے ہوں گے تو ہمارے ہاں عدلیہ کا کیا نظام رہ جانا ہے. یہ تو اعلیٰ عدلیہ کی بات ہے, اور نیچے جو لوئر جوڈیشری ہے وہاں تو حالات ہی بہت خراب ہیں. یہ جتنی شد و مت سے حکومت نے اعلیٰ جوڈیشری کے حوالے سے یہ تبدیلیاں لے کے آئے ہیں, یہ انہوں نے اتنی اجلت میں قراردادیں منظور کی ہیں, اس سے زیادہ تو ضروری تھا کہ وہ لوور جوڈیشری کے حوالے سے کرتے, کچھ سپیڈی ٹرائل ہوتے, لوگ مطمئن ہوتے. تو یہ آلریڈی ہم نے پہلے بھی پروگراموں میں یہ ذکر کیا ہے کہ دادا جو ہے وہ ایک کیس لے کے آتا ہے اور پوتے تک چلتا ہے, تو وہاں توجہ دینا ضروری تھی. بہرحال بلاول بھٹو کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے, اور اس طرح سیاسی طور پر آئینی عہدوں کے حوالے سے ایسے بیانات دینا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. جی تو علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آسما نے ہمیں دوبارہ سے ریجوائن کیا ہے. آسما, ہم بات کر رہے تھے یہاں پر کہ یہ وہی امریکہ ہے جس نے سازش کر کے پی ٹی آئی کو پہلے تو گرا دیا تھا, اب دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو لانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی رہائی کے لیے وہ اپنا موقف پیش کر رہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے بالکل ساتھیوں کی بات سنی, بٹ آئی ڈس ایگری آن دس پوائنٹ. دیکھیے جی, ہمارا انٹرنل معاملہ تب ہوتا جب یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو رہی ہو, یہاں اتنی بلیٹنٹ یوزرمنٹ آف فریڈم آف اسپیچ نہ ہو رہی ہوتی, یہاں پہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے پہ پورے شہر نہ بند ہو رہے ہوتے, یہاں پہ پولیٹیکل وائس ریز کرنے پہ آسمان سے آنسو گیس کی بارشیں نہ ہو رہی ہوتی, یہاں پہ لوگ رینڈملی مسنگ پرسن نہ ہو جاتے اور ایک دن چھم سے وہ کہیں نہ کہیں برآمد نہ ہو جاتے. یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے نا, تو ہم کم سے کم اپنی ایک آؤ بکا باہر پہنچا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ماحول گرم ہے, اور اس پہ ریئیکٹ کرنا. ان کا جو ڈیموکریسیز ہوتی ہے نا, امریکہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ, اٹس آؤٹ اینڈ آؤٹ اگینسٹ پی ٹی آئی. خان صاحب, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اب یہ نومبر میں جب الیکشن ہوگا اور وہاں پہ جو اب چینج آف پاور ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ ہم اس وقت دیکھیں گے. تو گورنمنٹ کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے, گورنمنٹ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے وہ مختلف ہے, لیکن وہاں کا عام بندہ, وہاں کا عام پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیز دی گٹس ٹو سے کال اسپیڈ اے اسپیڈ. یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باہر لوگوں کو کنسرن ہے. جو بھی ڈیموکریٹک سراؤنڈنگ ہوں گی, ڈیموکریٹک اکانومیز ہوں گی, ڈیموکریٹک ملک ہوں گے, ڈیموکریسی کے فلیگ بیئرز ہوں گے, وہ اس بات پہ کوشچن کریں گے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. 3 ہفتے سے ایک بندہ, ایک نیشنل لیول لیڈر ود فالوورز ان دی لینتھ اینڈ بریڈتھ آف دی کنٹری, وہ آئسولیشن میں ہے. کیوں؟ وائی؟ ہیومن رائٹس کہاں گئے؟ ہم نے انہیں بات چیت سے کہا کہ آگ لگا دی, ہم ہیومن رائٹ سے بات نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ہیومن رائٹ سے بات کرے گا امریکہ, تو ہم اسے ڈسکس کریں گے. یہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, امریکہ کی نہیں ہے. ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو ہمیں بولنا چاہیے, لیکن ہم کیسے بولیں؟ ہماری تو بند ہے, ہم تو بول نہیں سکتے. تو پھر یہی کیا جائے گا کہ ایسی ڈیموکریسیز جہاں پہ ہیومن رائٹس کی کوئی ویلیو ہے, جہاں پالیٹکس کی کوئی ویلیو ہے, جو ڈیموکریسی کی کوئی ویلیو ہے, انہیں ریچ آؤٹ کیا جائے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. علی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ جیسے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آزادی رائے کے اوپر قدغن ہے, یہاں جو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے کافی زیادہ پابندی لگائی ہے بولنے کے اوپر, یہ جو بھی معاملات ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی تو یہی تھا, اس وقت بھی تو آپ صحافیوں کو پکڑ رہے تھے, آپ اسی طرح کے قوانین لا رہے تھے کہ آپ اسی طرح کے میڈیا کے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے تھے. تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے حکومت سے باہر بھی جانا ہے, تو ایسے فیصلے کریں, ایسے قوانین بنائیں
کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو اور آزادی رائے کا سب کو موقع دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جو حکومت میں ہو وہ کہے کہ نہیں جی نہیں کسی کو ہم نے بولنے نہیں دینا, اور وہ جب حکومت سے چلا جائے تو وہ کہے نہیں جی نہیں اب تو یہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے. تو یہ دونوں اطراف سے ہے کہ اگر آپ نے پھر اقتدار سے ہٹ کے بھی پرسکون رہنا ہے اور اپنی باتیں لوگوں کو سنانی ہے, آپ فریڈم آف سپیچ کی جو بات کرتے ہیں, تو جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب کیوں نہیں کرتے؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی شد و بات کے ساتھ میڈیا کے خلاف بہت سخت کمپین کی گئی, بولنے والوں کو پکڑا گیا, صحافیوں کو پکڑا گیا. تو یہی صورتحال ہے, دونوں طرف سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سارے چیزیں بیلنس لے کے چلے. بالکل, پھر مزید بات کریں گے. یہاں پہ لینے لگے ہم چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.